بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، نرم و ملائم تھیں، ان کے تمام جوڑ نرم تھے۔ اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں کدال لگ گئی۔ کدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، گویا ان کا جسم اس طرح تر و تازہ تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھا اور خون شریانوں میں اس طرح جاری تھا کہ ذرا سی کدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا۔ دوسری یہ بات سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی مہک آ رہی تھی۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً 50 سال بعد کا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شور نمکیات والی ہے کہ پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اسی طرح شہداء کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی ربیع رضی اللہ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ بعض لوگ اپنے شہداء کو احد سے مدینہ منورہ لے گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں واپس لایا جائے اور میدان احد ہی میں دفن کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا، میں ان سب کا گواہ ہوں، جو زخم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اسی حالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ کے والد عبداللہ رضی اللہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں؟ اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے، لیکن اس ذات نے تمہارے باپ سے روبرو کلام فرمایا اور فرمایا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ میں مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہاں شہداء کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ اس عورت کا شوہر، باپ اور بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے، آپ بخیر و عافیت ہیں۔ اس پر عورت نے کہا، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ لیا تو بولی، آپ خیریت سے ہیں؟ تو ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا، یہاں تک کہ آنکھ ڈیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی۔
لوگوں نے اسے کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاٹو نہیں، پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی، پھر یہ دعا پڑھی، اے اللہ ان کی آنکھ کو ان کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے، چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو کبھی آنکھ کی تکلیف ہوتی تو دوسری آنکھ میں ہوتی، اس آنکھ پر اس تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کی گردن میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا، وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے۔ سورۃ آل عمران آیت 144۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیے تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ پہنچنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار خون آلود دیکھ کر فرمایا، اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلے بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ مثلاً وہ کہتے پھرتے تھے، محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروایا۔ معاذ اللہ کبھی کہتے، تمہارے جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔